الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہم صلی علی محمد النبی امیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یوٹیوب پہ سننے والے کو خوش آمدید۔ اس وقت ہمارا نور قرآن میں سورہ بقرہ چل رہی ہے اور پارٹ نمبر سورہ بقرہ میں موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں پارٹ نمبر 4 ہے۔ ہم نے اس سے پہلے سنا کہ ان کو توریت عطا ہوئی موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن توریت عطا ہونے سے پہلے فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دے دی گئی تھی۔ فرعون کو کا قصہ تمام کر دیا گیا تھا، کتاب بعد میں ملی۔ تو آئیے ہم تھوڑا یہ بھی سنتے ہیں، کیونکہ فرعون نے بہت زیادہ ظلم کیے ہوئے تھے۔ اس کی حکومت میں بنی اسرائیل پر بڑا ظلم ہوتا، ان پر بہت زیادہ محنت مشقت ڈالی گئی، اجرت میں بہت کم رقم دی جاتی، پہاڑوں کو ان کو توڑنے کا، چٹانوں کو توڑنے کا تھا ان کو، اور ان سے زبرن ٹیکس لیے جاتے، مطلب بہت کم اجرت دی جاتی۔ بہت زیادہ فرعون بنی اسرائیل والوں پر، اہل ایمان پر ظلم کرتا، حتیٰ کہ اس کی ظلم اور سرکشی بہت بڑھ گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا آپ اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ آپ نے راتوں رات ایک دن راتوں رات کو اپنی پوری قوم کو جمع کیا اور وہاں سے ہجرت کر لی مصر سے۔ جب آئے دریا پہ تو دریا کیسے پار کرے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں 12 راستے بنا دیے۔ آپ 12 قبیلوں کو ساتھ لے کر آئے تھے، تو ہر قبیلے کے لیے ایک الگ راستہ، یعنی دریا کو پھاڑ دیا گیا۔ دریا میں بالکل جس طرح سڑک بنتی ہے، لائن بنتی ہے، خشک لائن بن گئی، پانی کھڑا ہو گیا دیواروں کی طرح، جیسے ہماری دیواریں کھڑی ہوتی ہیں، ہم چلتے ہیں نا انڈر بائی پاس، تو دونوں طرف دیواریں ہوتی ہیں، بیچ میں سے ہم گزرتے ہیں، تو اس طرح انڈر بائی پاس بن گیا پانی کا، ہر طرف پانی کھڑا ہو گیا، بیچ میں 12 راستے بن گئے، خشک راستے۔ تو فرعون کو جب یہ پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام تو اپنی قوم کو لے جا رہے ہیں، اور سوچا بھی میرا یہاں کام کون کرے گا، یہاں جو ہے خدمت کون کرے گا، سب نوکر چاکر تو موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ لے گئے غریبوں کو۔ تو وہ آپ کی جستجو میں آپ کو تلاش کرتا ہوا تاکہ آپ کو پکڑے، آپ کی قوم کو روکے۔ وہ بھی ایک لشکر، بہت بڑا لشکر لے کر آپ کے پیچھے آیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ دریا آسانی سے اپنے 12 قبیلوں کے ساتھ پار کر لیا، اور دیواریں کھڑی ہو گئی، دیواروں میں بیچ میں جالیاں بھی بن گئی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اس زمانے میں دیکھیں، اس وقت سائنس کا تو نام نشان نہیں تھا، بجلی نہیں تھی، تو دیواروں میں، پانی کی دیواروں میں جالیاں بن گئی، جن سے ایک دوسرے کو آپ کے قبیلے دیکھتے تھے۔ اس جالیوں میں سوراخوں سے باتیں کرتے ہوئے آرام سے انہوں نے دریائے نیل کو پار کر لیا۔ مصر کا دریائے نیل۔ اب یہ پار کر لیا تو فرعون نے بھی آپ کا پیچھا کیا اور اپنے گھوڑے ڈال دیے، اپنی فوج کو لے کر آپ کے پیچھے چلا۔ جب فرعون آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے تو آرام سے دریا پار کر لیا، اور فرعون اپنی لشکر سمیت اس میں غرق ہو گیا۔ تو فرعون کو تو ابھی تک عبرت کا نشان بنایا ہوا ہے۔ اس کی ممی کو مصر کے میوزیم میں ابھی تک رکھا ہوا ہے تاکہ لوگ دیکھیں، عبرت پکڑے۔ اور یہ لوگ ممیوں کو حنوط کر لیتے ہیں، حنوط مانے اس کو مسالہ لگا کر ان کی لاش کو محفوظ کر لیتے ہیں، تو ان کو ممی کہا جاتا ہے یہ لوگ۔ تو ان کی کافی ساری ممیاں اس عجائب خانے میں، میوزیم میں موجود ہیں، اور لیٹ پر آپ نکالو گے تو اس کا بھیانک چہرہ فرعون کا نکل جائے گا۔ تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو پھر توریت عطا کی جاتی ہے، ہارون علیہ السلام کو نبوت دی جاتی ہے۔ جب آپ آتے ہیں 40 دن کے بعد کوہ طور سے، تو آپ کی قوم بچڑے کو پوجنے لگ جاتی ہے،
بچڑے کو معبود بنانے لگ جاتی ہے یہ، تو آپ دیکھ کر بڑا آپ کو قلق ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ یہ کیا کر لیا میری قوم نے۔ پھر آپ اپنی قوم کے لیے استغفار کرتے ہیں اور بہت زیادہ گریہ زاری کرتے ہیں۔ ہارون علیہ السلام سے بھی باز پرس کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی مجھے دوش نہ دے، یہ میں نے بہت ان کو سمجھایا قوم کو لیکن نہیں مانی۔ اچھا اس میں بعض لوگ ایمان والے تھے، وہ بچڑے کو نہیں پوچھتے تھے، وہ اپنے ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ کم عقل لوگ، بیوقوف لوگ جو ہے بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ آج بھی کم عقل لوگ ہیں، علم دین کی سمجھ بوجھ ہونے کے باوجود کفری اشعار، کفریہ کام، کفریہ افعال کرتے نظر آتے ہیں، اور پھر توبہ بھی نہیں کرتے کفریہ کاموں سے۔ تو ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ میں یہ سارے واقعہ اپنی طرف سے نہیں بتاتی، سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ ابھی یہ فرعون کا واقعہ آیت نمبر 50 سے لے کر 52 تک ہے۔ پھر یہ بچڑے والا ہے، یہ 55-56 کے اندر تک آپ کو یہ واقعہ سارا ملے گا۔ سورہ بقرہ کو دیکھیں، کھولیں اور اس کا ترجمہ تفسیر پڑھیں۔ تو جو میں بتا رہی ہوں سارا آپ کو پارہ نمبر پہلا الف لام میم آیت نمبر 50 سے لے کر آپ کو 60 تک سارا یہ موسیٰ علیہ السلام کا آپ کو قصہ ملے گا، بنی اسرائیل کا قصہ ملے گا۔ اس کے بعد آپ کو کہا گیا کہ بھائی ان کی توبہ اس طرح قبول ہوگی کہ ایک دوسرے کو قتل کرے۔ جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تو 70,000 انسان قتل ہو گئے۔ پھر کہا گیا کہ ان کو بولے معافی مانگے، اور ہم نے ان کی توبہ قبول کی، اور اب جو ہے اس بستی سے نکل کر دوسری بستی میں جائے اور مغفرت، اللہ سے مغفرت و بخشش طلب کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ جھک کر اس دروازے میں داخل ہوں، وہ حطہ کہتے ہوئے جائے، تو اس کے بعد ان کی بخشش و مغفرت ہو جائے گی۔ تو آئیے ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی سے نجات کا تذکرہ سنا۔ جب آقا علیہ السلام تشریف لے کر آئے تھے یہودیوں کے پاس، تو انہوں نے دیکھا عاشورے کا دن تھا اور یہودی روزہ رکھتے تھے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ ہمیں فرعون سے اس دن موسیٰ علیہ السلام ان کے لشکر کو نجات ملی تھی، تو ہم شکرانے پر روزہ رکھتے ہیں، خوشی کے اندر روزہ رکھتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے بھی نزدیک ہیں، ہم قریب ہیں، تو ہم اس سے زیادہ ہم پر ہے کہ ہم بھی یہ کام کریں۔ تو آپ نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو روزہ رکھنے کا حکم دیا اور کہا کہ تم بھی عاشورے کا روزہ رکھو موسیٰ علیہ السلام کی نسبت میں، لیکن دیکھو ایک اور ملا لو تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو، 10 یا 11 کا رکھو یا 9 اور 10 کا رکھو۔ تو دیکھیں یہ حدیث مل گئی کہ کوئی نعمت کا دن ہو تو شکرانے میں اس کا چرچا کیا جاتا ہے۔ اگر ہم شکرانے میں جشن ولادت مناتے ہیں، اس دن نعمت ملنے کی خوشی میں چراغاں کرتے ہیں، لنگر کرتے ہیں، نیازیں کرتے ہیں، مساجد گھروں کو سجاتے ہیں، تو کیا قباحت ہے؟ یہ بالکل جائز اور احسن صورت ہے، ہمیں کرنا چاہیے۔ اپنے نبی کا جشن دھوم دھام سے منانا چاہیے، اپنے نبی کے آنے کا چرچا خوب زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے سنا سمر کرنے